السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برمپٹن کینیڈا کے سٹی ہال پر لوائے احمدیت کی پرچم کشائی۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کا جھنڈا لوائے احمدیت پہلی بار 28 دسمبر 1939 کو برموقع خلافت جوبلی قادیان میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی المصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لہرایا۔ 24 جولائی 2023 کو یہ لوائے احمدیت کینیڈا کے شہر برمپٹن کے سٹی ہال پر میئر پیٹرک براؤن نے 300 سے زائد احمدیوں اور کئی دوسرے حکومتی اور سرکاری مہمانوں کی موجودگی میں لہرایا۔ سٹی کونسل برمپٹن نے حال ہی میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا تھا کہ جولائی 2023 کا مہینہ احمدیہ مسلم ہیریٹیج منتھ کے طور پر منایا جائے گا۔ اسی سلسلے میں مورخہ 24 جولائی 2023 بروز پیر شام 3:30 بجے سٹی ہال میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں لوائے احمدیت لہرایا گیا۔ تقریب کے ہال کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی تصاویر اور بینر سے سجایا گیا تھا۔ مکرم حامد فاران صاحب نے تمام شرکاء کو سٹی ہال میں خوش آمدید کہا، جس کے بعد تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ مکرم آصف خان صاحب نیشنل سیکریٹری امور خارجہ کینیڈا نے اپنے افتتاحی کلمات میں عزت مآب میئر پیٹرک براؤن اور سٹی کونسلز کا شکریہ ادا کیا کہ وہ ماہ جولائی کو احمدیہ مسلم جماعت کی ثقافت کے مہینے کے طور پر منا رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے لیے یہ باعث فخر اور مسرت ہے اور اس کے لیے ہم سب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے حاضرین کو جماعت احمدیہ کی تاریخ، ثقافت اور خدمات سے آگاہ کیا۔ آخر میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ احمدیہ جماعت کے تمام عقائد اور اعمال دراصل اسلام کی حقیقی تعلیم پر مبنی ہیں اور کوئی چیز اسلامی تعلیمات اور عقائد سے باہر نہیں۔ اس موقع پر عزت مآب میئر پیٹرک براؤن کو مینارۃ المسیح کا ایک ماڈل بھی پیش کیا گیا۔ میئر نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم نے ماہ جولائی کو احمدیہ مسلم جماعت سے منسوب کر کے کوئی احسان نہیں کیا بلکہ جماعت کی خدمات کا صرف اعتراف کیا ہے۔ جماعت احمدیہ کے برمپٹن، کینیڈا اور دنیا کے بہت سے حصوں پر بہت احسانات ہیں، بلکہ ہم نے دوسرے شہروں کے میئرز کی بھی توجہ اس طرح مبذول کروائی ہے کہ وہ بھی احمدیہ جماعت کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ہر سال ایک مہینہ جماعت احمدیہ سے منسوب کریں۔ انہوں نے کہا کہ جماعت احمدیہ کے ساتھ تعلق کسی طمع یا ضرورت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ایک ایسے ہی ہے کہ آپ کسی سے پہلی بار ملتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو جائیں۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ احمدی برمپٹن شہر میں ہوں، اور میں دوسرے شہروں کے احمدیوں کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ وہ ہمارے شہر میں رہائش اختیار کرنے کو ترجیح دیں۔ محترم میئر نے مزید کہا کہ میں کچھ عرصہ قبل پاکستان گیا تھا اور پاکستان کے احمدیوں سے مل کر آیا ہوں۔ مجھے ان پر ہونے والے مظالم کا حال ان کے اپنی زبانی سن کر بہت دکھ ہوا ہے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کا سوشل میڈیا پر شیئر کروں، مگر اس وجہ سے نہیں کر سکا کہ کہیں ان پر مزید ظلم و ستم نہ ڈھائے جائیں، لیکن ہم ہر دستیاب فورم پر ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ میئر کی اس تقریر کے دوران سٹی کونسل کے اراکین ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس کے بعد محترمہ سونیا سدھو ممبر کینیڈین پارلیمنٹ نے تقریر کی اور کہا کہ آپ ہر مشکل گھڑی میں عوام کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ سالوں میں جماعت کی خدمات گنواتے ہوئے برمپٹن کونسل کا شکریہ ادا کیا کہ وہ یہ مہینہ احمدیہ جماعت کی خدمات کے اعتراف میں منا رہے ہیں۔ صوبہ انٹاریو کی پارلیمنٹ کے ممبر امرجوت سدھو نے بھی جماعتی خدمات، خصوصاً کووڈ-19 کی وبا کے دوران احباب جماعت کی انتھی کاوشوں، ہسپتال کی تعمیر کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے اور بلڈ بینک کے لیے خون کا عطیہ دینے کا خصوصی ذکر کیا۔
اور کہا کہ وہ جب بھی جماعت احمدیہ کے کسی پروگرام میں شامل ہوتے ہیں تو انہیں پہلے سے بڑھ کر اچھا لگتا ہے۔ محترم بدر شمیم صاحب صدر روٹری کلب برمپٹن نے بھی احباب سے مخاطب ہوتے ہوئے جماعت احمدیہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مکرم عبدالجبار ظفر صاحب لوکل امیر برمپٹن ویسٹ نے مکرم زاہد مسعود صاحب لوکل امیر برمپٹن ایسٹ کے ساتھ میئر برمپٹن اور کونسلر کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے جماعت احمدیہ مسلمہ کی خدمات کے اعتراف میں ماہ جولائی کو جماعت احمدیہ مسلمہ سے منسوب کیا۔ نیز آج لوائے احمدیہ سٹی ہال پر لہرانے جا رہے ہیں۔ لوکل امیر صاحب نے مزید کہا کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کا بنیادی مقصد انسانیت کو خدا پر ایمان لانے کی طرف متوجہ کرنا ہے، نیز دنیا میں امن، محبت، درگزر اور بھائی چارہ پیدا کرنا، نیز رنگ، نسل، ثقافت، زبان یا قومیت کی بنا پر تفریق اور نفرت کو دنیا سے ختم کرنا ہے۔ لوکل امیر صاحب نے اپنے کلمات کا اختتام ان الفاظ پر کیا کہ ہماری جماعت میئرز، ریجنل کونسلرز، مقامی کونسلرز کا دلی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے شرکت کرتے ہیں۔ آپ نے برمپٹن میں ایک پارک کا نام احمدیہ پارک رکھا، نیز مسجد مبارک کے سامنے مجوزہ انٹرسیکشن کا نام احمدیہ گیٹ رکھا ہے۔ ان تقاریر اور رسمی اعلان کے بعد تمام خواتین و حضرات سٹی ہال کے باہر تشریف لے آئے، جہاں چبوترے پر لوائے احمدیہ لہرانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ برمپٹن کی تمام اہم سرکاری تقاریب اس خوبصورت پارک کے مہکتے پھولوں اور بہتے پانیوں کے درمیان موجود اس چبوترے پر منعقد ہوتی ہیں۔ اس موقع پر مسجد خدام احمدیہ کے چاق و چوبند خدام پروقار انداز میں چبوترے پر موجود تھے۔ عزت مآب میئر برمپٹن لوائے احمدیہ لہرانے کے لیے چبوترے پر تشریف لائے تو ان کے ساتھ ریجنل کونسلرز، مقامی کونسلرز، ممبر پارلیمنٹ، نیز نائب امیر جماعت احمدیہ کینیڈا اور لوکل امراء موجود تھے۔ میئر نے لوائے احمدیہ کو لہرانا شروع کیا تو اطفال و ناصرات نے کینیڈا کا قومی ترانہ او کینیڈا پڑھنا شروع کیا۔ ترانے کے اختتام پر تمام پارک نعرہ تکبیر اللہ اکبر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خلافت احمدیہ زندہ باد سے گونج اٹھا۔ اس موقع پر تمام اکابرین شہر احباب جماعت کے ساتھ گھل مل گئے۔ احباب جماعت نے لہراتے ہوئے لوائے احمدیہ کے ساتھ تصاویر بھی بنائیں۔ اس پرشوکت اور ایمان افروز تقریب کے بعد تمام احباب دوبارہ سٹی ہال کے اندر تشریف لے گئے، جہاں پرتکلف ریفریشمنٹ اور مٹھائی کا انتظام کیا گیا تھا، جس سے سب لوگ لطف اندوز ہوئے۔ کئی لوگ جو اپنے اپنے کاموں کے لیے سٹی ہال میں موجود تھے وہ بھی اس کھانے میں شامل ہو گئے۔ ایک افغانی مسلم شخص کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ پروگرام احمدیہ مسلم جماعت سے متعلقہ ہے تو اس نے کہا کہ باوجود اس کے کہ اگر میرے آبائی گاؤں کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں نے احمدیوں کے ساتھ کھانا کھایا ہے تو کوئی بعید نہیں کہ وہ مجھے قتل ہی کر دیں، لیکن میں ضرور آپ کے ساتھ کھانے میں شامل ہونا پسند کروں گا کہ آپ نے یہاں اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا ہے۔ اس تقریب کے اختتام پر کرسیوں کو اکٹھا کر کے واپس رکھنے اور صفائی وغیرہ کے لیے اگرچہ سٹی ہال کا سٹاف موجود تھا، لیکن ممبران جماعت نے حسب عادت تمام امور خود ہی سر انجام دیے، جس پر سٹاف بہت متاثر اور بہت شکریہ ادا کیا۔ رپورٹ محمد سلطان ظفر، نمائندہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل۔